کیا برہنہ غسل کیا جا سکتا ہے یا سطر چھپانا ضروری ہے؟ جب پاک ہونے کے لیے غسل کرتے ہیں تو غسل کرتے وقت کیا سطر چھپانا ضروری ہے یا بغیر کسی کپڑے کے برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ نیز غسل کے جو 3 فرائض ہیں کیا یہ فرائض ادا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ عظیم اللہ صدیقی صاحب لکھنؤ سے۔ لکھنؤ والے بڑے ادب و آداب والے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کپڑے پہن کے نہانا چاہتے ہیں یہ اور یا سطر چھپا کے نہانا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ کے آداب اپنی جگہ، لیکن اتنی ٹینشن میں پبلک کو نہ ڈالیں۔ عظیم اللہ صدیقی صاحب، آج کل لوگ اسی طرح نہاتے ہیں، گئے اور ظاہر ہے شاور لیا اور نکل آئے پتلی گلی سے، تو شریعت میں بھی کوئی سطر چھپانا نہاتے ہوئے ضروری نہیں ہے۔ سطر چھپانا لوگوں سے ضروری ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے سامنے تو انسان نہیں نہاتا نا، نہاتا تو انسان دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے نہاتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا میں تو 20 دفعہ چیک کیا جاتا ہے کہ کنڈی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی، کیونکہ یہاں کنڈیوں کا بھی اعتبار نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ مکمل برہنہ ہونے کے نہاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل جائز ہے یہ۔ رہا یہ مسئلہ کہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اگر آپ نے غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، بہتر طریقہ سنت طریقہ یہی ہے۔ لیکن کسی نے وضو نہیں کیا اور غسل کے 3 فرض پورے کر لیے تو اب اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پرانے وطن میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ میں پہلے پشاور میں رہتا تھا، اب اگر میں کسی کام سے پشاور جاتا ہوں اور میرا ارادہ وہاں 2-3 دن رہنے کا ہے تو میں وہاں پر سفر والی نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ عابد صاحب پشاور سے۔ جناب اگر آپ پہلے پشاور میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور اب آپ پورے شفٹ ہو گئے ہیں، گھر کا سامان اور بیوی بچے سب آپ نے کسی دوسرے شہر میں شفٹ کر دیے ہیں، تو اب اس کی علامت ہے کہ اب پشاور آپ کا وطن نہیں رہا، لہذا آپ پشاور جب جائیں گے تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، قصر نماز پڑھیں گے، جب تک کہ پشاور میں آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے۔